کہ جو پرائم منسٹر کی سیکیور لائن ہے اس کو بار بار بریچ کیا گیا، بار بار اس کو ریکارڈ کیا گیا، جو آپ کے سامنے ساری ریکارڈنگز آتی ہیں، اور بار بار میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ریکارڈنگز آتی ہیں وہ ٹیمپرڈ ہیں اور ایڈیٹڈ ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک یا دو دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اس کو ریکارڈ کر کے کئی ویڈیو آڈیو ٹیپس بنا کے ایڈٹ کر کے جوڑ کے ایک میں بنانا، تو اس کا مطلب ہے کہ سیکیور لائن جو پرائم منسٹر کی ہوتی ہے وہ کون ٹیپ کر رہا ہے، اور اگر پرائم منسٹر کی سیکیور لائن اس کا مطلب ہے کہ وہ انٹیمپرڈ ہو، اس کی بریچ نہ ہو سکے، وہ بار بار ہو رہی تھی، تو کون کر رہا تھا؟ جیسے کہ آپ کو وزیر اعظم کے دفتر سے آپ کو آڈیوز اور ویڈیوز مل رہی ہیں، تو یہ اس کے اوپر میں ایک لیگل کیس کروں گا انڈر دا ریفرینڈم، انڈر دا ٹیلیگراف ایکٹ 1985 پہ، اس کے اوپر بھی کروں گا، اور سیکرٹس ایکٹ پہ بھی انشاءاللہ بریچ پہ میں ان آڈیو لیکس پہ میں ایک کیس اسی ہفتے انشاءاللہ فائل کروں گا، جس نے سب سے پہلے یہ آڈیوز لیک کرائی ہیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ جو میری پٹیشن ہوگی، میں پھر سے میڈیا کے طور پہ کہتا ہوں، جو میری پٹیشن ہوگی کورٹ کو اس لیکس کے حوالے سے، کہ میں چیلنج کرتا ہوں اور میں کورٹ میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ میں کورٹ میں پیسے ڈالتا ہوں دنیا کی جو بھی ٹاپ 3 بہترین فورینزکس ٹیمز، ان کی فورینزکس بھی کرائیں، اور جب فورینزکس کرائیں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں ایڈیٹنگ کتنی ہوئی ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ فورینزک تب بھی ہوتا ہے کہ سورس فائل اس کی ملے۔ اب سورس فائل کس کے پاس ہے؟ جس کے پاس بھی سورس فائل ہے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے لے کے آئیں اور فورینزکس کو دیں کہ پتہ چلے کس کے پاس ہے ویسے، جس کے پاس ہو، جنہیں ریکارڈنگز کی ہوں، پی ایم کی سیکیور لائنز کی، پی ایم کی آفس کی، پرائیویٹ آفس کی، جن کے پاس بھی یہ سورس فائل آگے لے کے آئیں، میں پیسے دیتا ہوں، میں اس کو فنڈ کرتا ہوں، دنیا کی ٹاپ 3 جو بہترین فورینزکس کی لیبز ہیں دنیا میں، ان کو آپ یہ دیں۔ دوسری بات بھی کر لوں کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، سیاست اتنی گری ہوئی اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو، جیسے کہ آپ نے بولا ہے، اس کو ٹوسٹ دینا، اس کو غلط طریقے سے شو کرنا، کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر، اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون، وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے، باہر آتی نہیں ہے۔ دیکھیں، جب میں اپنی زندگی پولیٹکس میں اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے، لیکن جو ایک بندہ پولیٹکس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں، لیکن جس انسان نے جس شخص نے پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو، اور پھر اتنی گری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو، جو ایک بیٹی کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو، بیٹا کہتی ہو، وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو، بیٹا تم وہ کر دو، وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں، اور باقی کو ایڈٹ پیسٹ کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا، کیوں؟ کس چیز پہ؟ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں، تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے، اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے، اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے۔ آپ ان کی پرسنل زندگی کی ڈاکٹر ٹیمپرڈ فیک جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیو نکال لیں اور چلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں، آپ پاکستان کے ساتھ سنسیئر ہیں، آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں، آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے ہماری پارٹی سے ہو چاہے کسی اور پارٹی سے ہو، پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے، جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے وقت لے رہا ہے، سہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے، اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا اگر آپ کو
سیاست کرنی ہے مردوں کی طرح کریں, حوصلہ رکھیں, مقابلہ کریں. تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے گورنمنٹ نکال رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے, یہ کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں آڈیوز خاص طور پہ جو میری لمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی, 2 ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے, 2 یا 3 ادارے ہوتے ہیں پاکستان میں. تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا, جن میں سے جب پرائم منسٹر, جب عمران خان پرائم منسٹر تھے, آئی بی ان کے نیچے تھی, باقی 2 ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان 3 اداروں کے علاوہ 2-3 اداروں کے علاوہ اور کسی کی کافی ہے. سر یہ بتائیے گا کہ